بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سنہری یادوں کے ساتھ ریاض محمود حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ نے تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے ایک مہربان نے امریکہ سے یہ فرمائش کی کہ کیا کبھی اے حمید صاحب سے بھی آپ کا کوئی تعلق رہا، اور اگر رہا تو ان کے بارے میں بھی کچھ بات کریں۔ تو گزارش یہ ہے کہ حمید صاحب سے تو بہت سالوں کا تعلق رہا، اور بہت ہی محبت کرنے والے وفادار انسان تھے، اور ان کے زندگی کے جو آخری دن تھے ان دنوں تک ان سے تعلق قائم رہا۔ اردو کے جن افسانہ نگاروں نے قیام پاکستان کے بعد نئی نسل کو متاثر کیا، ان میں اے حمید کا نام بہت نمایاں ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اردو افسانے پر سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی اور شفیق الرحمان چھائے ہوئے تھے۔ نئے لکھنے والوں میں قرۃ العین، ختیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، انتظار حسین، بانو قدسیہ، اشفاق احمد اور اے حمید نمایاں تھے۔ جب اے حمید کا پہلا افسانہ منزل منزل ادب لطیف کے سال نامے میں چھپا تو ایک ہی افسانے نے اسے بڑے افسانہ نگاروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اے حمید اپنے ساتھ جو اسلوب لے کر آئے، اردو ادب اس سے آشنا نہ تھا۔ اے حمید کی تحریریں پڑھ کر ایک محبت کرنے والے کا دل دھڑکتا ہے۔ ان کی تحریریں پھولوں، بھنوروں، درختوں، چشموں، چمکیلی دھوپ، بہار، خزاں اور جنگلوں میں اگنے والے پھولوں کی خوشبو سے معطر ہوتی ہے۔ اے حمید کے ساتھ میری پہلی ملاقات ریڈیو پاکستان لاہور کے پرانے براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں ہوئی۔ لاہور ریڈیو نے اپنی نشریات کا باقاعدہ آغاز 16 دسمبر 1937 کو سر فضل حسین کی کوٹھی میں کیا۔ اس کوٹھی کو نشری ضروریات کے مطابق ڈھالا گیا تھا۔ 3 اسٹوڈیو تھے، ایک میوزک کا، ایک ڈرامے کا اور ایک تقاریر کا۔ اناؤنسر کا بوتھ علیحدہ تھا۔ باقی عمارت میں ریڈیو کا عملہ بیٹھتا تھا۔ میں ان دنوں پروگرام ندائے حق سے وابستہ تھا۔ پروگرام آرگنائزر شاد امرتسری صاحب اس شعبے کے انچارج تھے۔ اے حمید صاحب کبھی کبھی ندائے حق کے لیے فیچر لکھا کرتے، یوں ان سے ملاقات رہتی۔ بعد میں وہ سٹاف آرٹسٹ کے طور پہ ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک ہو گئے۔ 1972 میں جب ریڈیو کو ایک نیم خود مختار کارپوریشن کا درجہ دیا گیا تو جو سٹاف آرٹسٹ تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو پروڈیوسر کے طور پہ چن لیا گیا، اور اے حمید صاحب بھی پروڈیوسر بن گئے۔ سٹاف آرٹسٹی میں یہ تھا کہ اس میں زیادہ کوئی پابندیاں نہیں ہوتی تھیں۔ جو کام آپ کے سپرد ہے، ظاہر ہے حمید صاحب کے سپرد اسکرپٹ رائٹنگ کا کام ہوتا تھا، وہ بس وہی کرتے تھے، اور جب یہ گھر سے لکھ کے لے آتے یا وہاں بیٹھ کے لکھ لیتے۔ لیکن پروڈیوسر کے طور پہ تو ذمہ داریاں بہت ہو جاتی ہیں۔ جبکہ اے حمید صاحب بنیادی طور پہ دفتری جھمیلوں کی پابندی کے قائل نہ تھے، لیکن جب پروڈیوسری گلے پڑ ہی گئی تو ان کے لیے دفتری ضابطوں کی پابندی بھی ضروری ہو گئی۔ باقی تو جیسے تیسے چلتا رہا، لیکن ایک مشکل یہ آن پڑی کہ پروڈیوسر کے لیے لازمی تھا کہ وہ اسلام آباد میں واقع ٹریننگ اکیڈمی میں چند مہینے گزارے، لیکن اے حمید صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ لاہور ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر ان دنوں ایوب رومانی صاحب تھے۔ انہوں نے کئی بار کہا کہ یار خواجہ، ٹریننگ بہت ضروری ہے، تم اسلام آباد کا چکر لگا لو، لیکن حمید صاحب پر اثر نہ ہوا۔ جب ہیڈ کوارٹر نے سختی سے ٹریننگ کے لیے کہا تو حمید صاحب اسلام آباد تشریف تو لے گئے، لیکن کچھ ایسے بیزار ہوئے کہ اگلے ہی دن وہاں سے آ گئے اور ایوب رومانی صاحب کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں انہیں وائس آف امریکہ کی نوکری مل گئی اور وہ 2 سال وہاں رہے۔ لیکن امرتسر اور لاہور کے باغوں، پھولوں، درختوں کا پجاری امریکہ میں اپنے دیش کی محبت میں گرفتار رہا۔ 2 سال پورے ہوتے ہی واپس آ گیا۔
لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے۔ ہمارے شعبہ یعنی ریکنسٹرکشن سیکشن جس کے تحت ندائے حق نشر ہوتا تھا، اس کی بلڈنگ کی پہلی منزل پہ تھا۔ ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نسیم الظفر کا کمرہ گراؤنڈ فلور پہ ہوتا تھا۔ نسیم صاحب بس شاہی آدمی تھے، بہت لیٹ آیا کرتے تھے دفتر میں، تو اس کمرے میں حمید صاحب، میں، ناصر کاظمی صاحب، طارق عزیز صاحب ٹیلی ویژن والے اور کچھ احباب جا کے قبضہ کر لیتے تھے اور وہیں بیٹھ کے چائے بھی پیا کرتے تھے۔ حمید صاحب جب امریکہ سے واپس آئے تو کچھ عرصہ تو ریڈیو سے لا تعلق رہے، لیکن پھر ایک دن انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ یار تم یہ جو پروگرام کرتے ہو پنجابی دربار، میں ان دنوں انچارج تھا پنجابی دربار پروگرام کا، یار یہ بہت اچھا ہے، یہ تم نے کہاں سے علم لے لیا سارا یہ وہ۔ تو میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا گھر پہ۔ اب جو انہوں نے باتیں کی امرتسر کے بارے میں، دربار صاحب کے بارے میں، سکھوں کے بارے میں، تو میں ان سے بڑا متاثر ہوا اور میں نے کہا امیر صاحب بس یہ ضروری ہے کہ اب آپ اس پروگرام کے لیے کچھ لکھا کریں، کیونکہ آپ کی تو بہت سی جانکاری ہے اس سلسلے میں۔ تو کہنے لگے یار وہ میں ایک دو باتیں لکھوں گا تو پھر اس کے بعد تو کچھ نہیں رہ جائے گا باقی۔ میں نے کہا نہیں آپ شروع تو کریں۔ تو پھر یوں ہوا کہ یہ پروگرام جو تھا حمید صاحب کا بسریاں گلاں کے اعتبار سے، یعنی بھولی ہوئی باتیں، یہ چلتا رہا اور کئی سالوں تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن حمید صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یار میری اب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو میں بس نہیں آیا کروں گا۔ میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بہت اصرار کیا لیکن وہ مانے نہیں۔ حمید کو امرتسر سے عشق تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ جب میں مسلم امرتسر کو یاد کرتا ہوں تو میری مراد وہاں کے اینٹ پتھر کے مکان نہیں ہوتے، بلکہ اس شہر کی ایک خاص فضا، اس کے رنگ اور اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ کیا میں پاکستان کے 1 سال بعد جب وہ امرتسر گئے تو انہیں وہ شہر جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں ان کا لڑکپن اور جوانی کا زمانہ گزرا، ایک اجنبی شہر نظر آیا۔ اس کی وجہ بقول ان کے یہ تھی کہ وہ خوشبوئیں جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی غائب تھیں۔ مسلمانوں کے مکانوں کی وہ کھڑکیاں جن پر حیا کی چلمنیں پڑی ہوتی تھیں، اب اس حیاداری سے محروم آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھیں۔ جب وہ امرتسر کے کمپنی باغ پہنچے تو باغ کے درخت، پودے، روشیں سب اپنی جگہ موجود تھیں، لیکن کمپنی باغ کے چہرے سے وہ روحانیت غائب تھی جو کمپنی باغ کی دیکھ بھال کے انچارج چودھری نور الہی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ پھولوں کی کئی کیاریاں سوکھی پڑی تھیں۔ ٹھنڈی کھوئی کے پاس جو چھوٹی سی مسجد تھی اس کا سارا سنگ مرمر لوگ اٹھا کر لے گئے تھے، اب وہاں مٹی کا چبوترا ہی رہ گیا تھا۔ یوکلپٹس کے ایک درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے حمید کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کہا ہو تم لوگ کہاں چلے گئے؟ حمید نے پلٹ کر دیکھا، یوکلپٹس کا درخت خاموش تھا۔ حمید صاحب کا کہنا تھا کہ میرا امرتسر کا ویزا 3 دن کا تھا، لیکن میں دوسرے ہی دن واگا بارڈر کی انڈین چیک پوسٹ پر پہنچ گیا۔ جتنی دیر وہاں پاسپورٹ وغیرہ کا اندراج ہوتا رہا وہ وقت میں نے مشکل سے گزارا۔ جب میں بارڈر کراس کر کے پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اپنے گھر کے آنگن میں آ گیا ہوں۔ حمید نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہم امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور آ گئے۔ لاہور نے مجھے ایک نئی طاقت، ایک نیا حوصلہ دیا۔ جو اذانیں امرتسر میں خاموش کر دی گئی تھیں، لاہور میں ان کی آواز 5 وقت تک سنائی دے رہی تھی۔ میرا جو دینی، علمی، ادبی اور ثقافتی ورثہ مجھ سے جدا ہو گیا تھا وہ لاہور آ کر مجھے دوبارہ مل گیا۔ لاہور نے میرے لیے ترقی کے اور آگے بڑھنے کے دروازے کھول دیے تھے۔ میں نے مصری شاہ میں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ اس مکان پر میری نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا اور میں نے اسی مکان میں گلی والی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اپنا پہلا افسانہ منزل منزل لکھا۔ سرد راتوں میں اس مکان میں سبز چائے پکتی تھی اور مارچ اپریل کے دنوں میں گلی والی کھڑکی میں سے دھریک کے پھولوں کی خوشبو آتی تھی۔ اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ آج یہیں پہ ختم کرتا ہوں بات، اجازت دیجیے، آئندہ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔